بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا مفہوم ہے کہ غزوہ خندق میں خندق کھودنے کے دوران ایک چٹان ایسی آ گئی جس کو توڑنا ہمارے لیے مشکل تھا۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کدال ہاتھ میں پکڑی اور بسم اللہ پڑھ کر اس چٹان کو ضرب لگائی۔ پہلی ضرب لگانے سے اس چٹان کا ایک حصہ ٹوٹ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پر مجھے شام کی چابیاں عطا کر دی گئی ہیں اور اللہ کی قسم میں اس وقت شام کے سرخ محلات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ضرب لگائی تو چٹان کا کچھ اور حصہ ٹوٹ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر مجھے فارس کی چابیاں دی گئی ہیں اور اللہ کی قسم میں اس وقت مدائن کا سفید محل دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری ضرب لگائی تو اس چٹان کا باقی حصہ بھی ٹوٹ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر مجھے یمن کی چابیاں دی گئی ہیں اور اس وقت میں صنعاء کے دروازوں کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ روایت الفاظ کے اختلاف کے ساتھ سیرت اور حدیث کی مختلف کتابوں میں موجود ہے۔ امام ابن اسحاق نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کو روایت کیا ہے۔ غزوہ خندق 5 ہجری میں مسلمانوں کو درپیش تھا۔ یہ نہایت سخت جنگ تھی جس میں قریش مکہ نے یہود اور عرب کے دیگر قبائل کے ساتھ اتحاد کر کے ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ پر چڑھائی کی تھی۔ اتنے بڑے لشکر کا کھلے میدان میں مقابلہ کرنا ممکن نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا۔ مدینہ منورہ کے 3 اطراف میں مکانات اور باغات تھے اور ان 3 اطراف سے کسی لشکر کو مدینہ پر حملہ کرنا ممکن نہیں تھا۔ صرف ایک طرف مدینہ منورہ کی خالی تھی جدھر سے دشمن داخل ہو سکتا تھا، تو اس طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے خندق کھودنے کا فیصلہ کیا۔ 3000 صحابہ کرام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خندق کھودنے میں شریک تھے۔ ایک ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10-10 گز کا فاصلہ حوالے کیا تھا کہ اتنی مقدار زمین کی تم نے کھودنی ہے۔ اس طریقے سے مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں خندق کھودنے کا فریضہ سر انجام دیا۔ خندق کی کھدائی کے دوران کوئی ایک پتھر یا کوئی ایک چھوٹی سی چٹان زمین میں ایسی آ گئی جو صحابہ کرام سے ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ جیسے اس روایت میں آپ نے سنا کہ حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب اس چٹان کو توڑنا ہمارے لیے دشوار ہوا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لائے اس چٹان کو توڑنے کے لیے۔ اور یاد رکھیے اس وقت صحابہ کرام بھی فاقے سے تھے، کئی دن سے کھانا نہیں کھایا تھا، پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فاقے سے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بطن مبارک پر بھی پتھر بندھے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال پکڑی اور 3 ضربوں کے ساتھ اس چٹان کو توڑ دیا جس کو صحابہ کرام مل جل کر نہیں توڑ پا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزاتی طور پر 3 ضربیں لگا کر اس چٹان کو ریزہ ریزہ کر دیا، اور ہر ضرب کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی نے معجزاتی طور پر ایک الگ ملک آپ کو دکھایا۔ پہلی ضرب میں اللہ جل جلالہ نے آپ کو شام کا ملک دکھایا اور آپ نے فرمایا کہ مجھے شام کی چابیاں دے دی گئی ہیں اور میں اس وقت شام کے سرخ محلات کو دیکھ رہا ہوں۔ دوسری ضرب میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو فارس کی عظیم سلطنت کا نظارہ دکھایا اور آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت مدائن کا سفید محل دیکھ رہا ہوں۔ اور تیسری
تیسری ضرب میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یمن دکھایا اور آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت صنعاء کے دروازوں کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ گویا کہ اس بات کی نشانی تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اور آپ کے پیروکاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عظیم ممالک فتح کرنے کا موقع دے گا۔ چنانچہ یہ ایک معجزہ تھا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام ممالک کو صحابہ کے گھوڑوں کے نیچے رون ڈالا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔